بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سب سے زیادہ جو پریشانیاں مسائل آتے ہیں وہ دنیا میں کس کے اوپر آتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے اوپر، اور کہا کہ ان کے بعد صلحاء کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ جو جتنا ان کی زندگیوں کے قریب ہوگا اتنے ہی اس کی زندگیوں میں مسائل، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ تو فرمایا اشد البلائی علی الانبیاء ثم امثل ثم امثل، سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیاں انبیاء کرام پہ آتی ہیں، پھر جو جتنا ان کی زندگیوں میں قریب ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی پریشانیاں ایک طرف اور میری پریشانی ایک طرف، تو سب کی ایک طرف اور میری، تو میرا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، مجھے یعنی سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے ناظرین کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جب وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اس کا استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے دنیا کے اندر جیسے وہ اس سے کوئی خطا ہوئی نہیں، سارے گناہ معاف، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو لہذا اب قوموں کے اوپر ایک یہ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس میں ان کی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھئی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ان کا طرز عمل کیا ہے اور یہ کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اب جو نیک آدمی ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہے، جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کس سے مقابلہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صلاح کے ذریعے سے، یعنی صبر کے ذریعے سے اور صلاح کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح۔ اب صبر اور صلاۃ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، برداشت کرنا، ٹھہر جانا، اور جو ہے وہ جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں اس کو برداشت کرنا۔ اور کوئی بہت سارے لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں، شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ، ایسے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے یعنی اللہ پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ملے تھے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا۔ تو اور یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ انسان مشکلوں کے اندر، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا طرز عمل کیسا ہے، اور تکلیف میں دیکھا جاتا ہے نا، پریشانی کے اندر۔ اور آپ نے اگر اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھنا ہو کہ جو پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، آپ کے برے حالات کے وقت آپ کے ساتھ کتنا کھڑے ہوئے، ان کا طرز عمل کیسا تھا، ان کا رویہ کیسا تھا، اور خوشی کے موقع پر، خوشحالی کے موقع پر، اور دسترخوان پر تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، سبھی آپ کے ساتھ ناشتے ہیں، سبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، سبھی آپ کے ساتھ مسکراتے ہیں۔ تو ساتھ بیٹھ کر مسکرانے والے تو بہت ملیں گے، لیکن ساتھ بیٹھ کر آپ کے غم کو بانٹنے والے، آپ کے آنسوؤں کو پہنچنے والے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر رونے والے کم ملیں گے۔ اور اسی وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا اپنا نہیں ہے، تو اسی وقت پہ اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب تمہیں دیتا رہتا ہوں تو تم جو ہے وہ ناشکرے ہو جاتے ہو، اور جیسے ہی میں تمہیں کسی تکلیف میں ڈالتا ہوں تو تم اس میں بھی جو ہے وہ میرے پہ ہی شروع ہو جاتے ہو۔ تو لہذا یہ انسان کا طرز عمل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو ان حالات کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے، یہ زندگی اسی طرح سے ڈیزائن ہے۔ کبھی انسان بیمار ہوگا، کبھی صحت مند ہوگا، کبھی تھکا ہوا ہوگا، کبھی اس کو نفع ہوگا، کبھی اس کو نقصان ہوگا، کبھی اس کو فائدہ ہو جائے گا، کبھی کچھ کسی کی یہاں پیدائش ہوگی،
شادی ہوگی، کہیں پھر وفات ہوگی، موت ہوگا، غم ہوگا، تو ہر چیز انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے زندگی کو ڈیزائن ایسے کیا ہے۔ تو جب حالات خراب ہوں، مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پھر کم سے کم اس کو چین سکون مل جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا برے حالات کے اندر، مشکلات میں بھی لوگ جو ہے وہ صبر کے کلمات ادا کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ناشکری کی بات نہیں کرتے، کوئی کفریہ کلمات نہیں ادا کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے اللہ کی اس رضا پہ راضی ہوں اور جو ہوا اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ ایک مومن کا طرز عمل ہوتا ہے۔ پھر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ہم اجر کثرت کے ساتھ اجر عطا کرتے ہیں بغیر حساب کے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کتنی تکالیف اٹھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی تکالیف اٹھائیں۔ آپ کی زندگی کے اندر جہد مسلسل ہے۔ صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور ان کی جسموں پہ تشدد کیا گیا، ان کے گھر والوں پہ تشدد کیا گیا اور ان کو ہر موقع کے اوپر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنا برا سلوک کیا گیا، کہ آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ کتنی دفعہ 18 دفعہ کوشش کی گئی، 18 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ جو طائف کا سفر ہے اس کو آپ پڑھ لیں، پھر مدینہ منورہ جب آپ آئے ہیں تو غزوہ احد جو ہے اس میں جو 70 کے قریب صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو یہ ساری یہ تکالیف ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ تو انسان کہتے ہیں نا کہ پتھر میں گھسنے سے ہی جو ہے نا، جتنا آپ کو رگڑا لگے گا نا، جتنا ریگ مال لگے گا اتنا ہی لکڑی کے اندر نکھار آتا ہے۔ لوہے کے اوپر جتنا زنگ لگا ہوتا ہے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا رگڑا لگ رہا ہوتا ہے نا، بظاہر آگ میں بھٹی میں ڈالا جاتا ہے لوہے کو پگھلانے کے لیے، اس کو کوٹا جا رہا ہوتا ہے، مارا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت اس کو مضبوط کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قوموں پہ یہ جو حالات آتے ہیں نا، یہ جو کبھی کبھی اجتماعی طور پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں، تو وہ قوموں کو اوپر لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو تیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ان حالات میں ان چیزوں کو سمجھ جائے۔ تو یہ چیزیں اتنی کوئی جو ہے وہ اس میں جو مضبوط قومیں ہوتی ہیں وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ مقابلہ کرتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا تھا۔ جی مورگیج کے بارے میں۔ یہاں پہ انگلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ جی مفتیوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ آپ ایک گھر مورگیج پہ یہاں لے سکتے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور تو آپ مجھے اس میں گائیڈ کریں گے کہ اگر کسی نے مورگیج پہ گھر لیا، وہ صرف انٹرسٹ اونلی پے کر رہے ہیں، اس کا اوریجنل کیپٹل اتارنے کی ان کی استطاعت نہیں ہے، اور وہ اس کے انٹرسٹ ہی پے کیے جا رہے ہیں صرف، اور اوریجنل وہیں کا وہیں ہے اور لندن میں رہتے ہیں، تو یہ پرمیسیبل ہے کہ نہیں ہے اسلام میں؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ میرا پروگرام دیکھتے ہوئے میں اس موضوع پہ کتنی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سنا؟ اس پہ کبھی نہیں سنی؟ جی بہت سالوں سے دیکھیں آپ کا پروگرام، لیکن یہ پرٹیکولر معاملہ۔ اچھا دیکھیں، میں تو چلیں ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، لیکن اس موضوع کے اوپر میں نے کئی دفعہ بات کی ہے اور کئی دفعہ آپ حضرات کو بتایا بھی ہے کہ بھئی ایک تو کامن سینس کی چیز ہوتی ہے نا، ایک تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو کوئی شخص بھی اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا نا۔ یعنی اسلام کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی بیان کر دیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں۔
اچھا، اب یہ جو سود ہے، سود کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بھئی سود حرام ہے، سود تو حلال نہیں ہے، اور اس کو وقتی طور پہ کوئی اس کو جائز قرار دے دیتا ہے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے اندر تو وہ پھر ہر انسان کی ایک انفرادی اس کی ایک جو حالات ہوتے ہیں، اس کی سچویشن ہوتی ہے نا، وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر کہ بھئی ابھی آپ ایک شخص ہے جس کو حالت اضطراری کہا جاتا ہے۔ اب حالت اضطراری کے اندر کیا ہے کہ بھئی کوئی اور آپشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے رہائش کا، اور کوئی صورتحال نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس میں پھر آپ علاقے کے کسی اپنے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ڈسکس کریں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ بھئی بتائیں کہ ہماری یہ حالات ہیں اور یہ سچویشن ہے ہماری، اور اس سچویشن میں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، تو وہ اس پر جو آپ کو ایڈوائز دیں اس ایڈوائز پہ آپ عمل کر لیں۔ تو باقی انسان جو ہے وہ دیکھیں زندگی گزارنی ہے اس نے، تو وہ اگر کرایہ افورڈ کر سکتا ہے تو کرائے پہ رہ لے، اگر جو ہے وہ کونسل یا برٹش ہے تو بھئی کونسل بھی کرائے کے اوپر اس کا بینیفٹ دیتی ہے، جو رینٹل بینیفٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر کونسل کا گھر لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اسلامک فائنینس کرا سکتے ہیں، اسلامک مورگیج بھی کرا سکتے ہیں، تو کئی آپشن یہاں موجود ہیں۔ اور اگر یہ سارے کوئی آپشن نہیں ہیں اور کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں میں ایسی صورتحال میں ہوں کہ بھئی اب میں جو ہے وہ کیا کروں، تو اس صورت پہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ایک گھر لے لے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس گھر میں صرف وہ انٹرسٹ اونلی پے کر رہا ہے اور اصل جو اماؤنٹ ہے وہ اس کی وہیں کے وہیں پڑی ہے، تو یہ تو پھر ساری زندگی پیسے نہیں اتار سکے گا، تو اس کے لیے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو جو ہے کم سے کم ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ کوشش کرے کہ جلد سے جلد اس قرضے کو اتارے اور قرضے سے جان چھڑائے۔ اگر اس کا نیت ہی یہ نہیں ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ پھر پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، تو بات اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے نا، تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسان کو اب ایسے حالات کے اندر انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی تعلیمات یہی ہیں کہ بھئی انسان کے اوپر جب حالات ہوں، دیکھیں حالات دو قسم کے ہوں گے، یا خوشی کے ہوں گے یا غمی کے ہوں گے۔ اگر خوشی کے حالات ہیں تو خوشی میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کر رہا ہے، اور وہ آرام سے ہے، چین سکون سے ہے، اللہ کا اس پر کرم ہے، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر ایک ہوتا ہے نا، کوئی شکر قولی ہوتا ہے کہ بھئی زبان سے تو اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اپنا اس کا جو فعل ہوتا ہے نا، یعنی پریکٹیکلی وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اصل تو جو ہے وہ انسان کو اپنی زبان سے بھی، اپنے کلام سے بھی، اپنے اخلاق اور اپنے کردار، اپنے فعل اور عمل سے بھی شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن اللہ کا کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي شکور، کہ میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ایسے حالات میں کہ اللہ کا جب فضل ہے، کرم ہے، تو ہم شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی اتنے انعامات ہیں ہم پر، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے اگر تم جو ہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ ایک حالت ہے۔ ایک دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ بیماری ہے، مالی نقصان ہے، اور جانی نقصان ہے، اور مختلف قسم کی جو اس کے ساتھ حالات ہیں، تو ان حالات میں اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صبر کرنا ہے۔